وہ گھنٹی کسی عبادت گاہ کی پہچان نہیں تھی، نہ اس کے گرد کوئی صحن تھا، نہ چراغ، نہ خوشبو۔ وہ بس ایک پرانے راستے کے موڑ پر بندھی ہوئی تھی، ایسے جیسے کسی نے جاتے جاتے بھول کر لٹکا دی ہو۔ لوگ اس راستے سے روز گزرتے تھے، کچھ جلدی میں، کچھ بوجھل قدموں سے، کچھ آنکھیں جھکائے، کچھ نظریں چرا کر۔ کسی نے کبھی اس گھنٹی سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہاں کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ انسان اکثر ان چیزوں سے سوال نہیں کرتا جو خاموش ہوں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ گھنٹی خود نہیں بجتی، نہ ہوا سے، نہ ہاتھ لگنے سے۔ یہ تب آواز دیتی تھی جب اس کے سامنے کھڑا انسان اپنے اندر کی باتیں روک دے۔ لوگ ہنستے تھے اس بات پر، کہتے تھے کہ اگر اندر کی باتیں رک جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ شاید انسان تب ہی زندہ ہوتا ہے۔ اسی راستے پر ایک شام ایک شخص آ کر رکا۔ وہ مسافر نہیں تھا، کیونکہ مسافر کے پاس منزل ہوتی ہے۔ وہ بھٹکا ہوا بھی نہیں تھا، کیونکہ بھٹکے ہوئے کو امید ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا۔ وہ بس تھکا ہوا تھا، ایسی تھکن جو جسم میں نہیں نیت میں اتر جاتی ہے۔ اس کے قدموں میں وہ لرزش نہیں تھی جو خوف سے آتی ہے، بلکہ وہ سستی تھی جو بہت کچھ کر لینے کے بعد آتی ہے۔ اس نے زندگی میں سب کچھ وقت پر کیا تھا، عبادت بھی، محنت بھی، احتیاط بھی، پرہیز بھی۔ اس نے غلطیوں کو گناہ کہا، نیکیوں کو زیادہ سمجھا، اور ہر عمل کے پیچھے ایک وجہ رکھی۔ مگر جتنا وہ درست بنتا گیا، اتنا ہی اس کے اندر ایک بے نام سی جگہ خالی ہوتی گئی۔ وہ جگہ شور نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے پھیلتی جاتی تھی۔ وہ گھنٹی کے نیچے کھڑا ہوا، نہ دعا مانگی، نہ ارادہ کیا، بس رک گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر کا پہیہ روک دیا ہو۔ ارد گرد سب کچھ چل رہا تھا، ہوا درخت وقت، مگر اس کے اندر کچھ پہلی بار ٹھہرا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، اور تب وہ سب شروع ہوا جس سے وہ برسوں بھاگتا آیا تھا۔ خیالات قطار میں نہیں آئے، وہ ہجوم کی طرح آئے۔ اس کی عبادتیں، اس کی نیتیں، وہ لمحے جب اس نے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھا، اور وہ راتیں جب اس نے خود کو سب سے کمتر جانا۔ اس کے دل نے سوال پوچھا، کیا میں کافی ہوں؟ یہ سوال نیا نہیں تھا، مگر آج پہلی بار اس نے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے سوال کو سوال رہنے دیا، اور اسی لمحے اس کے اندر وہ چیز ٹوٹی جو دکھائی نہیں دیتی، خود کو سنبھالنے کی ضد۔ تب گھنٹی بجی۔ آواز تیز نہیں تھی، نہ لمبی، وہ ایسی تھی جیسے کسی نے بہت نرمی سے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ مڑا تو ایک درویش کھڑا تھا، نہ اس کی آنکھوں میں روب تھا، نہ چہرے پر دانائی کی نمائش۔ وہ اتنا سادہ تھا کہ اگر وہ بولتا نہ تو شاید نظر سے بھی گم ہو جاتا۔ درویش نے کہا، تم بہت دیر سے بول رہے تھے۔ وہ چونکا۔ میں تو خاموش تھا۔ درویش نے زمین کی طرف دیکھا۔ زبان خاموش تھی، اندر شور تھا۔ وہ دونوں گھنٹی کے نیچے بیٹھ گئے۔ درمیان میں نہ تعارف تھا، نہ سوال۔ کچھ دیر بعد وہ شخص خود بول پڑا، جیسے اندر کچھ بھر کر بہہ گیا ہو۔ میں نے سب کچھ کیا، مگر دل نہیں بدلا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، دل کام سے نہیں بدلتا۔ دل تب بدلتا ہے جب انسان مان لے کہ وہ اسے بدل نہیں سکتا۔ یہ سن کر اس کے اندر جیسے کوئی گرا کھل گئی۔ وہ رویا نہیں، مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی ساری کوششیں بھی ایک طرح کی گرفت تھیں۔ وہ رب کو پانے نہیں آیا تھا، وہ خود کو ثابت کرنے آیا تھا۔ درویش نے مٹی اٹھائی، ہتھیلی پر رکھی اور کہا، مٹھی بند ہو تو پانی بھی قید ہو جاتا ہے، پھر مٹھی کھولی اور کھل جائے تو مٹی بھی امانت بن جاتی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ خاموشی اب خالی نہیں تھی، بھری ہوئی تھی قبولیت سے۔ کچھ دیر بعد درویش اٹھا، اب تم یہاں مت آنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہاں ملنا تھا وہ تمہارے ساتھ چل پڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شاید کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ گھنٹی خاموش ہو گئی۔ راستہ وہی تھا، مگر اب وہ چل نہیں رہا تھا، وہ بس ہو رہا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ کچھ چھوٹتا گیا۔ یہ خواہش کے کچھ بننا ہے، یہ خوف کے کچھ کھو جائے گا، یہ عادت کے ہر کیفیت کو نام دینا ہے۔ دنیا نہیں بدلی، مگر اب وہ دنیا کے بوجھ میں شامل نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ رب کسی آواز میں نہیں، کسی نشان میں نہیں، کسی خاص لمحے میں نہیں۔ رب وہیں ظاہر ہوتا ہے جہاں انسان اپنی گرفت چھوڑ دیتا ہے، اور یہی تصوف ہے، بولنا چھوڑ دینا نہیں۔
خود کو سمجھانا چھوڑ دینا، ڈھونڈنا چھوڑ دینا نہیں، خود کو پکڑنا چھوڑ دینا۔ جب انسان رک جاتا ہے تب حقیقت خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔